کسی بیرونی طاقت کے خلاف جو دھمکی ملے گی وہ کھڑا نہیں ہوگا، وہ بھی گھٹنے ٹیک دے گا اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ یہ ملک کی حقیقی کی آزادی کی جنگ ہے، اور آپ نے گلی گلی لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، آگے سے یہ ملک ہمیشہ غلامی کرے گا، کیونکہ یہ سارے چوروں کے جو خاندان ہیں وہ سارے غلامی کریں گے، کیونکہ ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کبھی بھی سٹینڈ نہیں لیں گے، یہ اپنے ملک کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور دوسری چیز دوسری چیز یہ جو آپ نے بتانی ہے لوگوں کو کہ یہ وہ دو خاندان ہیں جن کے ساتھ ڈیزل بھی ملا ہوا ہے۔ 30 سال سے یہ ملک کے حکمرانی کرتے رہے۔ ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں۔ ان کو پہلے جنرل مشرف نے امریکہ کے پریشر میں NRO دیا۔ امریکن جو انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ کونڈولیزا رائس، وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں نے مشرف اور بے نظیر کے بیچ میں سمجھوتا کروایا، انہوں نے NRO دلوایا تھا۔ اس NRO کی وجہ سے جو لوٹ مار ہوئی ان کے 10 سالوں میں 8 سے 18 تک 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا۔ اس ملک کا قرضہ جو مشرف کے دور میں کتنا تھا اور ان کے دور میں کتنا تھا؟ مشرف کے دور میں بیرونی قرضہ یہ 2 یا 3 ارب ڈالر بڑھا، ان کے دور میں 50 ارب ڈالر سے اوپر قرضہ بڑھا، جس کی ہماری حکومت کو اس کا سارا بوجھ ہماری حکومت کو اٹھانا پڑا۔ اور انہوں نے جو لوٹ مار کی اور کیسز بنے، اب یہ NRO 2 لینے کا سوچ رہے ہیں۔ اب یہ آئیں گے واپس۔ پہلی چیز، شہباز شریف کے اوپر FIA کے 16 ارب روپے کے قرضے ہیں، کرپشن کا کیس ہے 16 ارب کا، جو نوکروں کے نام پہ انہوں نے 1600 کروڑ روپیہ نوکروں کے نام پہ لیا، وہ FIA کا کیس ہے۔ آتے ساتھ ہی ساری FIA کے لوگوں کو اس نے ٹرانسفر کیا۔ اب اپنا وہ کیس ختم کروائے گا، جس طرح انہوں نے NRO 1 میں سارے کیس ختم کروائے، اب NRO 2 میں آصف زرداری کے اربوں روپے کے کیسز پڑے ہوئے ہیں، فیک اکاؤنٹس کے، وہ ختم ہوں گے۔ ان کے سارے نیچے وزیروں کے اوپر کیسز وہ ختم ہوں گے۔ یہ صفائی سلیٹ صاف کر کے پھر سے لوٹ مار شروع کریں گے۔ اور اس میں کیا ہوگا؟ یہ جب NRO 2 لیں گے تو پاکستان کے سارا انصاف کے نظام کی قبر کھودی جائے گی۔ آگے سے کسی طاقتور کے خلاف کیس کرنے سے ڈرے گا، کیونکہ ان کے اوپر اب انتقامی کارروائی کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری نیب ہوگی، جو ہماری عدالتیں ہوں گی، وہ پھر صرف چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑیں گے۔ طاقتور ڈاکوؤں کو ہمارے انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوجوانوں یہ تبلیغ یہ بھی کرنی ہے آپ نے، انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جو قوم صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتی، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اور آج ہر غریب ملک میں دیکھ لیں، جس ملک میں غربت ہے اس میں ایک ہی چیز ہوگی کہ وہ بھی صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتے ہیں اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے۔ یہ ہونے والا ہے۔ یہ دوسری چیز آپ نے اپنے لوگوں کو بتانی ہے۔ اور تیسری چیز، جو چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ جو راجہ سلطان ہے، یہ نون لیگ کا ایک ایجنٹ ہے۔ ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ سارے اس کے فیصلے، پہلے تو الیکشن کمیشن میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 اور بھرتی کر رہے ہیں، وہ بھی آئے نہیں۔ یہ اکیلا آدمی فیصلے کرتا ہے۔
اور اس کے سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کو جب سے ہماری حکومت آئی ہم اسے کہتے رہے کہ جو فورن فنڈنگ کیس جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، وہ فورن فنڈنگ تو ہے نہیں، بیرون ملک پاکستانیوں کے پیسے فورن فنڈنگ تو نہیں ہوئی، وہ تو پاکستان میں فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے۔ 31 ارب ڈالر وہ نہ بھیجے تو آج پاکستان بھی نہ چلے۔ تو ہم نے اس کو تب بھی کہا کہ تینوں جماعتیں، جو بڑی 3 جماعتیں ہیں، ہم سب کے کیس اکٹھے سنے جائیں۔ کیوں نہیں آپ، اگر آپ کو پارٹیز کی فنڈنگ کے کیس دیکھنے ہیں تو سب کے اکٹھے سنیں؟ کیوں صرف تحریک انصاف کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ 2 باقی پارٹیز کے کیس نہیں سنتے؟ اس لیے کہ سازش ہے اس کی کہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کو اب کوئی اس ملک میں پارٹی نہیں ہرا سکتی، کیونکہ سارے پاکستان میں تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے۔ تو انہوں نے یہ سازش بنائی کہ کسی طرح فورن فنڈنگ میں کوئی چیز ڈھونڈ کے تو تحریک انصاف کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اس کو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ جو الیکشن کمشنر ہو، آپ کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی جو جماعت ہے اس کو آپ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں، وہ سمجھتے اب جانبدار ہے، نون لیگ کے ایجنٹ ہے، لہٰذا آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر بننے کا، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی میچ نہیں کھیلا جاتا جب تک امپائر نیوٹرل نہ ہو، یعنی دونوں ٹیموں کو اس کے اوپر اعتماد نہ ہو۔ جج کبھی کیس نہیں سنتا اگر ایک پارٹی یہ کہے کہ ہمیں جج پہ اعتماد نہیں ہے، وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ملک کا الیکشن کمشنر ہے اس کو ساری جو بڑی جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جانبدار ہے، غیر جانبدار نہیں ہے، اس کو ریزائن کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا وجہ ہے کہ جو سازش کا حصہ انجانے میں بنے، یہ جو لوگوں نے جو لوٹے بنے، پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچے، شاید ان کو نہیں پتا تھا۔ ہم نے حالانکہ پارلیمنٹ میں ان کو دعوت دی کہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی میں آئے، ہم آپ کو یہ مراسلہ دکھاتے ہیں۔ وہ ہم نے آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بھیجا ہے، پریزیڈنٹ کے پاس بھی ہے۔ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اب تو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو شہباز شریف نے میٹنگ کی اس میں بھی ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ مراسلہ جینوئن ہے، یہ فیک نہیں ہے۔ تو ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہ ہو، شہباز شریف کو اور آصف زرداری کو، نواز شریف اس نے تو سب سے زیادہ سازش پہ اس نے لندن میں بیٹھ کے کی تھی، اور فضل الرحمان کو، ان سب کو پتا تھا کہ یہ مراسلہ اصل میں امریکہ کے سازش کے حصے تھے۔ یہ تینوں 3 اسٹوجز سازش کا حصہ تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوٹے تھے ان کو نہ پتا ہو۔ لیکن میں یہ آج کہتا ہوں، میں پاکستان کی عدالتوں سے بھی پوچھتا ہوں اور میں یہ الیکشن کمیشن سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا ہے اتنی بڑی سازش ہوئی پاکستان سے، اور یہ لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے، 20-25 کروڑ روپے کے لے کے انہوں نے اس سازش کا حصہ بنے، گورنمنٹ کو گرانے میں انہوں نے پورا حصہ لیا۔ تو کیا پاکستان کا انصاف کا نظام کوئی ان کے اوپر سٹیپ نہیں لے گا؟ کیوں نہیں اس کے اوپر فوری طور پہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی گئی؟ یہ کیا ہم مثال دے رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو کیا مثال دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو پیسے لے کے اپنے حلقے کے لوگوں سے بھی غداری کرتے ہیں، اپنے ملک سے بھی کرتے ہیں، اپنے آئین سے بھی کرتے ہیں، قانون کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، اور کیوں اتنی دیر لگ رہی ہے؟ یہ ساری قوم کی ڈیمانڈ ہے، الیکشن کمیشن سے بھی، اپنی عدلیہ سے بھی، کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔
میں آخر میں دو چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں. میں اس لیے چاہتا ہوں، آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، سنیں، ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ نے اب سے آپ نے کوئی ریسٹ نہیں کرنا. آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اپنے علاقوں میں جانا ہے. پھر سے میں کہتا ہوں، لوگوں کو آپ نے بیدار کرنا ہے، شعور دینا ہے کہ پاکستان اس فیصلہ کن وقت پہ کھڑا ہے. سب نے اس تحریک میں شرکت کرنی ہے. یہ شرکت ہے پاکستان کے مستقبل کی. اور میں آپ سب کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی ریسٹ نہیں ہے. عید والے دن بھی عید بھی ملے. آپ جب عید ملے، جب نماز کے بعد عید ملے تو کان میں کہیں حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے ہم نے سب کو. دیکھیں نوجوانوں، میری بات سن لیں. کبھی بھی کوئی آپ کو آزادی لے کے نہیں دیتا. قوم اپنی آزادی خود جدوجہد سے دیتی ہے، اپنی آزادی کے لیے جہاد کرتی ہے. اس لیے آپ نے کوئی ریسٹ نہیں کرنا. اور میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ 20 لاکھ لوگ کم از کم میں اسلام آباد میں چاہتا ہوں جب میں کال دوں گا. میں انشاءاللہ ہر شہر جاؤں گا، پاکستان ہر شہر میں جاؤں گا، اپنے لوگوں کو تیار کروں گا اسلام آباد کے لیے. میں پرسوں ملتان جا رہا ہوں، عید کی چھٹیوں کے بعد پھر میں نکل جاؤں گا، سارے پاکستان جاؤں گا، اپنے لوگوں کو تیار کروں گا اس حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے. اور میں آخر میں آج اپنی میڈیا کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے لبرل جو کہ میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے زمانے میں کبھی اس طرح کا میڈیا بلیک آؤٹ ہوا جو آج تحریک انصاف سے ہو رہا ہے؟ کیا اب آزادی رائے کدھر گئی آزادی میڈیا کدھر گیا؟ ہمارے زمانے میں 80% جو پروگرامز ہوتے تھے وہ ہماری گورنمنٹ کے خلاف ہوتے تھے. آج کیوں میڈیا کا بلیک آؤٹ کر دیا ہے؟ آج سوائے ARY کو میں آج ARY کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے ARY. باقی بھی میں 3 چینلز وہ بھی کھڑی ہو رہی ہیں، لیکن میں دیکھوں گا پھر ان کو بھی عوام کے اندر ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا 3 اور چینلز کو. لیکن باقی چینل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون آپ کو دھمکی دے رہا ہے کہ تحریک انصاف کو بلیک آؤٹ کرو؟ اور کدھر ہیں وہ لبرل جو ہمیشہ کہتے تھے جی کہ آزادی صحافت اور آزادی رائے؟ میں آج صرف آپ سے سوال پوچھتا ہوں اور کارکنوں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اسلام آباد میں. پاکستان زندہ باد.